پیارے دوستوں، انڈیا میں سندر نگر نامی ایک گاؤں تھا۔ اس کا نام سندر نگر اس کی خوبصورتی اور خوش اخلاق لوگوں کی وجہ سے پڑا۔ یہاں کے لوگ بہت خوش اخلاق تھے۔ جو بھی اس گاؤں میں آتا ان کی تعریفیں کرتا ہوا گھر جاتا، اور دور دور سے شہر والے بھی اس گاؤں میں سیر و سیاحت کرنے آیا کرتے تھے۔ گاؤں والے بھی خوب خوشحال تھے کیونکہ سیر و سیاحت کی وجہ سے ان کی بھی کمائی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن ایک حادثہ پیش آیا۔ کرمو کسان کا بیٹا صبح سے غائب تھا، اور پہلے تو کرمو کسان سمجھا کہ وہ اپنے دوستوں میں چلا گیا ہوگا۔ پھر کرمو کسان نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن اس کا بیٹا نہ ملا، اور اسی طرح 2 دن بیت گئے۔ آہستہ آہستہ بیچارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد ایک اور بھی صاحب تھے، ان کا بھی بیٹا گم ہو گیا، اور یہ حادثہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ گاؤں کے بہت سارے نوجوان اور بچے غائب ہو رہے تھے۔ اس بات سے گاؤں والے بہت پریشان ہوئے۔ رفتہ رفتہ یہ بات اتنی بڑھی کہ یہ خبر بادشاہ تک بھی جا پہنچی۔ بادشاہ نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کا ایک گروہ تیار کرایا اور اس کو گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ کچھ دن بیت گئے تو ان کا بھی واپسی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ پھر اس نے ایک اور گروہ کو بھیجا، ان کا بھی بہت دن گزر گئے، کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ایک اور گروہ، اور اب تو سپاہی بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ بہت پریشان ہو گیا بادشاہ اس سب کو دیکھ کر۔ پھر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود گاؤں جا کر اس راز کا پتہ لگائے گا کہ کیا مسئلہ پیش آ گیا، جس پر اس کا بیٹا شہزادہ عمران بولا کہ بابا آپ بیمار رہتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں، میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا۔ بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ عمران نے اپنے ساتھ ضروری ہتھیار لیے اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ شام تک وہ گاؤں جا پہنچا۔ گاؤں میں جا کر دیکھا تو عجیب سی ویرانی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر بھی لوگوں نے شہزادے کو بہت عزت دی اور بہت خاطر مدارات کی، لیکن شہزادے کا دل کسی طرح بھی نہ لگا۔ صبح ہو گئی تو شہزادے نے جنگل جانے کا فیصلہ کیا جو اس گاؤں سے قریب ترین تھا۔ گاؤں والوں نے اس کو کھانے پینے کا سامان دے کے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شہزادہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اپنے دوستوں کے نام لیتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا پتہ کہیں ڈر کے مارے چھپ کے بیٹھ گئے ہوں اور ان کو راستہ مل نہ رہا ہو آنے کا۔ میری آواز سن کے میری آواز کی سمت دوڑے چلے آئیں۔ اس لیے شہزادہ آوازیں دیتا جا رہا تھا اور جنگل میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب جنگل کے بہت اندر جا پہنچا شہزادہ تو وہ بھی تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہ ایک پہاڑ تھا جس کے قریب ہی وہ بیٹھا تھا۔ اس نے بہت ہی اداسی سے کہا، کاش میرے دوست مل جاتے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے سارے میرے سپاہی اور دوست، اب کس طرح میں انہیں تلاش کروں۔ اچانک گفا سے آواز آئی، شہزادے عالم پریشان مت ہو، یہ سب سپاہی میری گفا کے اندر ہے۔ جس پر شہزادہ چونکا۔ ارے یہ کون بول رہا ہے؟ کہاں سے آواز آئی؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو گفا کے اندر سے ہی آواز آئی تھی۔ ایک دفعہ پھر گفا نے کہا، ڈرو نہیں شہزادے، تمہارے دوست اور ساتھی سب کے سب اس گفا کے اندر موجود ہیں۔ جس پر شہزادے نے ہمت باندھی اور ہمت کر کے وہ گفا کے اندر داخل ہو گیا۔ گفا کے اندر داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ ہر جگہ سونا ہی سونا بھرا پڑا ہے، اور وہاں پر تمام لوگ عجیب و غریب طریقے سے اس سونے کو ادھر سے ادھر اپنے ہاتھوں اور اوزاروں کی مدد سے پہنچا رہے ہیں۔ اس میں سے اس نے کافی لوگوں کو پہچان بھی لیا، اور اس میں آدھے سے زیادہ اس کے سپاہی بھی موجود تھے اور کچھ گاؤں والے بھی موجود تھے، لیکن ان کی آنکھیں عجیب طریقے سے پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ بار بار اپنے سپاہیوں سے کہتا، میں شہزادہ عمران ہوں، چلو باہر نکلیں، چلو باہر نکلیں۔ لیکن وہ کسی صورت بھی نہ کچھ سمجھ رہے تھے، نہ سن رہے تھے، اور نہ ہی کسی سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اب تو شہزادہ پریشان ہو گیا کہ میں ان لوگوں کو باہر لے کر کیسے آؤں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گفا کے اندر سے آواز آئی،
ये सब लोग अपने जाती मफाद की वजह से लालची हो गए और ये लोग सोने की लालच में इतना आगे आ गए कि सारा सोना अपने लिए लेके जाना चाहते थे। लेकिन इस सोने के मालिक ने जाते हुए ये आरज़ू की थी कि इस सोने को लोगों की फलाह व बहबूद के लिए लगाया जाए, इस गांव में अस्पताल और स्कूल बनाए जाएं और इससे यतीम बच्चों की हिफाजत की जाए। लेकिन लोग अपने ही लालच में यहाँ बैठे रहे और लालच की वजह से इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल पाए। अगर तुम ये सोना अपने और दोस्तों के साथ आके ले जाओ और तामीरी काम शुरू कर दो, तो फिर ये लोग इस लालच से आज़ाद हो जाएंगे और वो बाहर निकल आएंगे। जिस पर शहजादा बहुत खुश हुआ और वो शुक्रिया अदा करते हुआ गुफा से बाहर निकल आया और जल्दी से अपने महल रवाना हो गया। और फिर उसने महल में अपने बचे कुचे साथियों को और सवारियां लेके वो गुफा की तरफ गया और गुफा में से सारा सोना निकाल के उसको जल्द से जल्द तामीरी काम में लगा दिया। जैसे ही स्कूल और कॉलेज और अस्पताल तामीर होना शुरू हुए, तमाम जादू और तमाम मुश्किलात लोगों की हल हो गई और सारे गांव वाले और सिपाही एक एक करके बाहर निकल आए और यूं सब लोग अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा अपनी ज़ात को और ज़ाती मफाद को ही आगे नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों का और अपने वतन का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अपने वतन का और अपने आसपास के लोगों की फलाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे तो एज अ कौम, एज अ नेशन हमें ही इसका फ़ायदा पहुँचेगा। सुनने का और देखने का शुक्रिया। मेरी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।